رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے دو بازو میں سے ایک میں بیماری پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اور دوسرے میں اس بیماری کے اثر کو دفع کر کے شفا دینے والا مادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس بازو سے جس میں بیماری والا مادہ ہوتا ہے بچاؤ کرتی ہیں، یعنی جب کسی چیز میں گرتی ہیں تو اس کے بل گرتی ہیں اور دوسرے بازو کو بچانا چاہتی ہیں، تو کھانے والے کو چاہیے کہ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دے۔ اگر فطرت کے اسرار و حکمت کے اصولوں اور تجربوں کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف قیاس یا مستبعد ہو، بلکہ جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ دراصل حکمت ہی کی بات ہے۔ یہ ایک معلوم و مسلم حقیقت ہے کہ بہت سے دوسرے حشرات الارض کی طرح مکھی میں بھی ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کے اندر جو خراب اور زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں طبیعت مدبرہ ان کو خارج اعضاء کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اس لیے بالکل قرین قیاس ہے کہ مکھی کے اندر اس طرح کے فاسد مادے کو اس کی طبیعت کے اس بازو کی طرف پھینک دیتی ہے، کیونکہ وہی اس کا خارج عضو ہے۔ اور ہر جانور کی یہ بھی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ زیادہ کام آنے والے اعلیٰ و اشرف اس کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ مکھی جب گرے تو اس کے بازو کو بچانے کی کوشش کرے جو خراب مادے سے محفوظ اور نسبتاً اشرف ہوں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے احوال اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے عجائبات پر غور کیا ہے، انہوں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جہاں بیماری کا سامان ہے وہیں اس کے علاج کا بھی سامان ہے۔ اس لیے یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے کہ مکھی کے اگر ایک بازو میں کوئی مضر اور زہریلا مادہ ہوتا ہے تو دوسرے بازو میں اس کا تریاق اور شفا کا مادہ ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بالکل اصول حکمت کے مطابق ہے، بلکہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا تعلق دوسری بہت سی ہدایات کی طرح ہے۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ کوئی خاص فرض یا واجب نہیں ہے جس پر عمل نہ کرنا معصیت کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی طبی رہنمائی ہے